الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تبارک وتعالی فی سورة النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پر گفتگو کر رہے تھے اور سلسلہ کلام ابھی جاری تھا۔ اب میں نے اس مبارکہ کی اس آیت کی بھی تلاوت کی ہے اور اس پر مزید اضافہ کیا ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کے مابین جو مشابہت ہے اس کو اس اصول کے حوالے سے نوٹ فرما لیں جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقامات پر ضرور آتے ہیں، اور عام طور پر پھر ان میں ترتیب جو ہے عکسی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر جو بات پہلے آئی ہے وہ دوسری جگہ پر بعد میں آئے گی، اور پہلی جگہ پر جو بات بعد میں آئی ہے وہ دوسرے مقام پر پہلے آ جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے تو ہم اس کے ترجمے سے ہم پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں بنا دیا ہم نے قومیں اور قبیلے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ سورہ نساء میں اب یہ عکسی ترتیب سے آیا، پہلے حکم آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں تقوی بعد میں ہے سورہ حجرات کی آیت میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں حکم کی شکل میں آیا، وہاں وہ کلام خبریہ ہے، یہاں کلام انشائیہ ہے، یہ فرق بھی نوٹ کیجئے۔ پھر ترتیب بھی، وہاں تقوی کا حکم بعد میں ہے یا ذکر بعد میں ہے، یہاں تقوی کے حکم سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اب ضرور نوٹ کیجئے، یہ رحمی رشتے ایک تو حقیقی بہن بھائی ہیں، ماں باپ پر ان کے مابین جو اشتراک ہے باپ اور ماں کا تو رحمی رشتہ ہے ان کا قریب ترین۔ دادا اور دادی پر پھر یہ ذرا ایک قدم اوپر جا کر اس کا دائرہ رحمی رشتہ ہی ہے لیکن اس کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ پردادا اور پردادی پر جا کر پھر وہی رحمی رشتہ ہے لیکن اب اس کا دائرہ جو ہے اور وسیع تر ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے چلے جائیے تو آدم اور حوا پر
ایک رحمی رشتے میں پوری نسل انسانی منسلک ہو جاتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور نوٹ کرو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وہاں فرمایا تھا ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ یہاں فرمایا اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر بات اس کے علم میں۔